چھٹے امام علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا۔ امام علیہ السلام کوفہ تشریف لائے، اپنے جد بزرگوار کی قبر مقدس پر گئے، اور وہاں پر حضرت نے اپنے جد بزرگوار امیر المومنین کی قبر مقدس کے سرہانے کھڑے ہو کے کربلا کی طرف رخ کیا، اور وہاں سے کھڑے ہو کے اس زیارت کو پڑھا، زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے بعد حضرت نے اسی مقام پر کھڑے ہو کے ایک دعا پڑھی، جسے مفاتیح الجنان میں وہ نقل ہے، اسے دعائے علقمہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ، اور دعائے صفوان بھی کہتے ہیں۔ میں اس کے چند جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، پہلے اپنے جد بزرگوار کو خطاب کرتے کہتے ہیں یا امیر المومنین، اور پھر فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ الحسین، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے، میں بہت لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں اور بڑی امید لے کے آیا ہوں، میری درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں تاکہ میں خالی ہاتھ آپ کی بارگاہ سے واپس نہ چلا جاؤں۔ یہ ساری بات کہنے کے بعد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خطاب کر کے فرما ربی خواب من کان رجاہ سوا کا، میرے مالک میں تیرا بندہ جعفر ابن محمد گواہی دیتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، خواب من کان رجاہ سوا کا، برباد ہو جائے گا وہ انسان جو تیرے غیر سے امید رکھتا ہے، وَمُغِيثُهُ سوا کا، اور تیرے غیر کے سامنے جا کے دستے سوال دراز کرتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، وَمَنْجَاهُ مِن مَخْلُوقٍ غَيْرِكَ، اور گمان کرتا ہے کہ اس تیری مخلوق میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اس کو مشکل سے نجات دے دے گا۔ یہ ہے چھٹے امام علیہ السلام کا فرمان گرامی۔ پھر فرماتے ہیں، اپنی آرزو پیش کرتے ہیں، اپنے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں میرے مالک تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنا سوال تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنے اجداد کو سفارش کرنے والا بنایا، لیکن اقرار کرتا ہوں کہ ہوگا صرف وہی کچھ جو تو چاہے گا، اور جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے میرے عزیزان راہ صادق آل محمد علیہ السلام، اس طرح سے توسل اختیار کیا کرتے ہیں، ہر چہست ازوا، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ کائنات میں کوئی اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ یہی چیز امیر المومنین کہتے ہیں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دعا کمیل میں، یا سری الرضا، اے اپنے بندوں سے بہت جلد راضی ہو جانے والے پروردگار، فرماتے ہیں اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، بخش دے اپنے اس بندے کو، میرے دامن میں کوئی چیز نہیں کہ تیرے سامنے پیش کروں میں، لا یملک، میرے دامن میں الا الدعاء، میرا شرف صرف یہ ہے میں سوالی بن کے تیرے در پہ آ گیا ہوں، اس لیے کہ فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، تو جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، تیری بادشاہت میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ يَوْمًا اسْمُهُ دَوَاءٌ وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ وَطَاعَتُهُ غِنًى، تیری فرما برداری وہ واحد راستہ ہے جو تیری مخلوق کو عالمین سے غنی کر دیتی ہے۔ ارحم من راس مالہ الرجا، رحم فرما اپنے اس بندے پر جس کی تمام تر جمع پونجی تیری رحمت سے امید ہے۔ وَسِلَاحُهُ الْبُكَاءُ، اور میرا ہتھیار صرف ایک چیز ہے، تیری بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا۔
یہ ہے راہ امیر المومنین، یہ ہے ہمارے ائمہ کے. جب ہم کہتے ہیں نا، حضرت نے فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، قرآن اور اس سے مراد ہے ان کی سیرت سے متمسک ہونا، ان کی سیرت کو عملی زندگی کے اندر اختیار کرنا.